انسان کی زندگی بڑی امیزنگ ہے، بڑا ہی مزیدار اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا۔ اور آپ دیکھ لیں، امیزنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس جیسی کوئی اور چیز ہو ہی نہ۔ آپ بزنس مین لوگ ہیں، زیادہ بزنس انویسٹ آپ وہاں پر کرتے ہیں جہاں پر کوئی ارننگ ہو، پروفٹ ہو۔ انویسٹمنٹ کا کوئی نہ کوئی پرپز ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ زمین، آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ نظام شمسی، یہ گلیکسیز کا نظام، اور یہ کروڑوں اربوں خربوں گلیکسیز، اور اس کے بعد سپر گلیکسیز، اور سپر گلیکسیز کے بعد بلیک ہول، اور آفٹر بلیک ہول کیا ہے نو باڈی نوز۔ وہ سارا کچھ اللہ نے انویسٹمنٹ کی ہے، کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے ڈیزائن کیا ہے کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ ایسی ڈیزائننگ ہے، انسان کہتا ہے شادی ایسی ہونی چاہیے کسی اور کی نہ ہو، میرے گھر کی ڈیزائننگ ایسی ہونی چاہیے کسی اور کی نہ ہو، میری دکان، میرا بزنس، میری ڈریسنگ ایسی ہو، میں شادی ایسی کروں کہ کسی اور کی نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو ایسا پیدا کیا ہے، اس جیسا اللہ نے پوری کائنات کے اندر کوئی اور پیدا ہی نہیں کیا۔ میرے تھم امپریشن پورے 7.5 ارب انسانوں میں کسی سے ملتے ہیں؟ میرے آئی بالز پوری دنیا میں کسی سے ملتے ہیں؟ میرے سے سپیریئر کون ہے؟ میرے سے بہتر کون ہے؟ میرے سے اچھا اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ کسی کو نہیں کیا۔ سب سے یونیک پیدا کیا تو اللہ نے مجھے کیا ہے۔ 5 قسمیں اٹھا کے اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کیا سسٹم، سانس لینے کا، دل کا، آنکھ کا، ابھی تک سائنس پورا اس کو ڈسکور ہی نہیں کر سکی کہ انسان کا جسم کیا ہے۔ روز کی 500 کے قریب مخلوقات ہیں سمندر کی، پانی کی، جو روز ڈسکور ہوتی ہے، نئی ڈسکور کرتے ہیں۔ انسان نے ایجاد کچھ نہیں کیا، انوینشن کچھ نہیں ہے، صرف تلاش کیا، ڈسکور کیا، ڈھونڈا ہے۔ پیدا سب کچھ اللہ نے کیا، انوینٹ اللہ نے کیا ہے، تخلیق اللہ کی ہے۔ ہم تو صرف دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ہم نے صرف سمجھ لیا ایسے انسان پیدا کیا گیا، پیدا اللہ نے کیا۔ تو اتنا امیزنگ انسان جس کی کوئی چیز پوری کائنات میں کسی سے نہیں ملتی، کس لیے پیدا کیا؟ کبھی سوچا؟ کھانا، پینا، بچے پیدا کرنا، اچھا سٹیٹس، اچھا گھر، اچھی گاڑی، بوجھ اٹھایا، بس۔ وہ تو جانور بھی اٹھاتا ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بوجھ بھی اٹھاتا ہے، بچے بھی پیدا کرتا ہے، اور دنیا سے چلا بھی جاتا ہے۔ میں اور آپ کس لیے پیدا کیے گئے؟ اگر کھانا بھی کھانا ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، بچوں کو اچھے سٹیٹس میں لے کے جانا ہے، اچھی ایجوکیشن دینی ہے، اس کے بعد مر جانا ہے، بچوں نے بڑے ہونا، بچوں نے بھی یہی کام کرنا۔ فرق کیا ہے میری اور ایک جانور کی زندگی کے؟ بڑا مشہور جملہ ہے، حدیث بھی ہے، آیت بھی ہے، بہت سے۔ عبادت کے لیے، عبادت کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادت نہیں ہے۔ یہ تو آپ کی پرسنل گرومنگ کے لیے ہے، آپ کو انسان بنانے کے لیے۔ گاڑی کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک لے کے جانا، یہی مقصد ہے نا۔ پیٹرول ڈلوانا مقصد ہے، یا سروس کروانا مقصد ہے؟ مسجد لائی کے پیٹرول پمپ، مسجد لائی کے سروس اسٹیشن۔ پیٹرول لینے کے لیے، ایمان لینے کے لیے مسجد میں آ جاؤ، اپنے گناہوں کو صاف کرنے کے لیے، سروس کروانے کے لیے مسجد میں آ جاؤ۔ دین اصل پرفارمنس آپ کی سوسائٹی کے ساتھ ہے، آپ نے سوسائٹی کو کیا دینا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، نماز نہیں پڑھتا، اللہ کہتا ہے کوئی حد نہیں، میرے پاس آئے گا میں جہنم میں پھینکوں گا۔ روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ کہتا ہے میرے پاس آئے گا، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ چوری کرتا ہے، اللہ کہتا ہے ہاتھ کاٹ دو، بیکاز سوسائٹی کو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ کسی پہ الزام لگاتا ہے، اللہ کہتا ہے اس کو درے مارو۔ زنا کرتا، اللہ کہتا ہے سنسار کر دو۔ سوسائٹی ڈسٹرب کر رہا ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا،
सोसाइटी डिस्टर्ब नहीं करनी। इट्स मीन मस्जिद लाइक ए पेट्रोल पंप, मस्जिद लाइक ए सर्विस स्टेशन। हमने आके अपने आप को धो के तैयार करके एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाना है। और दूसरी मंजिल क्या है? इंसान को पैदा किया इंसान के लिए, उसकी मदद के लिए। और अल्लाह ने अपने साथ मुशाबत दी है। अल्लाह की कोई तशबीह नहीं है, अल्लाह की कोई मिसाल नहीं है। लेकिन कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछेंगे, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, मैं बीमार था, तूने मेरी आदत। अल्लाह, तू तो सबको शिफा देने वाला, पूरी कायनात को खिलाने वाला, तो कैसे बीमार हो सकता? हाउ इज इट पॉसिबल? बंदा, अल्लाह कहेंगे मेरा फलां बंदा बीमार था, फलां बंदा प्यासा था, फलां बंदा भूखा था, तुमने उसको खाना नहीं खिलाया, पानी नहीं पिलाया। इट्स मीन के सोसाइटी के साथ जितना आपका ताल्लुक होगा, आप अपने डिज़ाइनिंग के पर्पस को उतना फुलफिल करेंगे। आपकी डिज़ाइनिंग का पर्पस सिर्फ एक है, सोसाइटी को सर्व करना, मुआशरे की इस्लाह के लिए करना। अभी तक की 50-60 साल की ज़िंदगी, 20-25 साल की ज़िंदगी, अपनी लाइफ का नटशल निकाल के रखो तो सही। कितने लोगों को भूखों को खाना खिलाया? मोहल्ले के अंदर कितने लोगों से जाके पूछा कि आप बीमार हो, मेरे लिए कोई हुक्म? कितनी मसाजिद ऐसी हैं, मसाजिद का सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है? मस्जिद को हमने सिर्फ नमाज के लिए रखा हुआ है। कभी किसी ने मस्जिद में आके कहा, यार मैं बीमार हूँ, मुझे कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा, मौलवी साहब को पता हो? मस्जिद का पर्पज़ ही नहीं है। अब हम सलावतगान के लिए माशाल्लाह कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप लोगों ने भी, इब्तिसाम भाई ने, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, पहले इब्तिसाम भाई की जो आपके पहले ख़तीब थे, अल्लाह अकबर, मेरा भतीजा था, भाई भी था, भतीजा भी था, दोस्त भी था, बेटा भी था। अल्लाह करोड़ा रहमतें करे। और अल्लाह ने आपको एक और इब्तिसाम दे दिया माशाल्लाह। ये भी बच्चा बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा भाई है। उलमा की कदर किया कीजिए। जो नहीं जानते इब्तिसाम भाई को, कभी नेट पे चेक करना वो क्या चीज़ थी। मैं उसको जानता था, बचपन से जानता था, मेरे हाथों में बड़ा हुआ। तो ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है। आप बर्फ़ की सिल पे खड़े हैं, आपके गले के अंदर फंदा है फांसी का, बर्फ़ की सिल पिघल रही है और वो फंदा टाइट होता जा रहा है। जैसे ही वो बर्फ़ पिघल जाएगी, आप हैंग हो जाएंगे, मैं और आप। ये ज़िंदगी है बस। जितनी देर तक पाँव नीचे हैं, आप बड़े चौधरी हैं। जैसे ही पाँव उस बर्फ़ में पिघलना और पाँव ख़त्म हुए नीचे से, स्पोर्ट ख़त्म हुई, आपने और मैंने लटक जाना, ज़िंदगी ख़त्म। किया क्या है? नमाज़ें पढ़ी, रोज़े रखे, कुरान की तिलावत की, ये सारे काम किए। अल्लाह कहेगा अच्छा ये तो मेरी बात थी ना, डिज़ाइनिंग का पर्पस जो जिसके लिए पैदा किया था वो किधर है? मैंने शायद पहली भी जब एक दफ़ा खुतबे के लिए हाज़िर हुआ था, एक मिसाल दी थी, आज वो दोबारा मिसाल आपके सामने रखता हूँ। एटीएम कार्ड आप यूज़ करते हैं, एटीएम कार्ड अक्सर डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। क्या तरीक़ेकार है? हम लोग एतराज़ करना किसी के ऊपर बहुत आसान होता, तूने ऐसे किया, तूने ऐसे किया। मसाजिद के अंदर भी एक ही बात पे हमें सारा पता है, हाथ इधर बांध रहे हैं, इधर बांध रहे हैं, नीचे बांध रहे हैं, रफ़ईदन करना है नहीं करना, आमीन ऊंची कहनी है, नीचे कहनी है, तू वाबी है, तू सुन्नी है, तू बरेलवी है, तू देवबंदी है, शिया है, ये सारी बातों का पता है। पैदा क्यों किया गया नहीं पता। इसका मतलब हम पता उस चीज़ का लगाते हैं जिससे हमारे दिमाग का ठरक पूरा हो, इनर सेटिस्फेक्शन के लिए, दूसरों के ऊपर क्रिटिसाइज करके, तनकीद करके, तू ऐसे तू ऐसे, दूसरों के लिए जज, अपने लिए लॉयर। भाई तूने ज़िंदगी, मेरी ये वजह, सरकमस्टांसेस कुछ भी हो आपकी लाइफ के, आपने परफॉर्म करना, यू हैव टू परफॉर्म। आपने परफॉर्मेंस देनी है, अल्लाह को जवाब देना है, किया क्या है, जिंदगी में करके क्या आए हो। आपकी लाइफ और एटीएम कार्ड बड़ा मुमासलत रखता है। एटीएम को कैसे यूज़ करते हैं? कार्ड को मशीन में एंटर करेंगे, बाद में क्या होगा? सबसे पहला मैसेज क्या आता है सर जी? पासवर्ड।
एंटर योर पिन कोड, एंटर योर पासवर्ड, कितने डिजिट्स का? 4 डिजिट्स का। अगर पासवर्ड गलत करें तो ऑपरेट होगी? 3 ठीक हो, 1 गलत हो, ऑपरेट होगी? नहीं। आपने पासवर्ड एंटर कर दिया, अगला सवाल क्या है? हाउ मच मनी रिक्वायर्ड, कितने पैसे चाहिए? आपके अकाउंट में 10,000 है, 15,000 विड्रॉ कर लेंगे? नहीं करेंगे ना। जितने हैं वही निकाल सकेंगे आप। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत के बाहर एक एटीएम मशीन लगाई है। हर इंसान ने उस एटीएम के अंदर जाना है, अपने अपने ला इलाहा इल्लल्लाह का कार्ड डालना है और 4 डिजिट्स का नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, 4 डिजिट्स का पासवर्ड एंटर करना है। मशीन पूछेगी जन्नत के किस हिस्से में जाना चाहते हो? फिरदौस में जाना है, थोड़े में जाना है, कितना बैलेंस है, बैलेंस कितना है? तो बैलेंस जितना होगा उतना ही मिलेगा ना। तो ये नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कलमा, ये एटीएम कार्ड है और ये लोगों की मदद करके, सोसाइटी को सर्व करके जितने पैसे इकट्ठे कर सकते हो, जितनी नेकियां इकट्ठी कर सकते हो वो कर लो। उसको फिर आपको फिरदौस मिले, आपको कम मिले, इट्स अप टू यू, ये आपका मसला है। आपने कितने पैसे इकट्ठे किए? कि आपके अकाउंट में 10 लाख है, मुझे कोई फ़ायदा है? मुझे गर्ज नहीं। आपके अकाउंट में 0 है, मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा? और भाई दुनिया जो मर्जी करती रहे, आपका अकाउंट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। दुनिया जिधर मर्जी जाती रहे, आपका इस्लाम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, आपका ईमान डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अपने ईमान को इतना पुख्ता करो, आपको कोई गर्ज नहीं है किसी ने अकाउंट बनाया या नहीं बनाया। कभी किसी बंदे से पूछा आपने, तूने अकाउंट बनाया? फलां बैंक में बनाया, फलां में बनाया? कभी पूछा? नहीं पूछा। जब ट्रांसफर करनी हो, कोई चीज़ ट्रांजैक्शन करनी है, तब पूछोगे, वरना आपको कोई कंसर्न नहीं है। तो दुनिया के अंदर लोगों के झूठ बोलने से, लोगों के ज़िना करने से, लोगों के मस्जिद में ना आने से आपको कंसर्न क्या है? आपने अपना काम कहाँ तक किया? तो सिर्फ डिजिट्स, जो पासवर्ड एंटर करके पर्पस फुलफिल नहीं होता। पैसे निकलवाने हैं, अपने आमाल को इस कदर ज़्यादा करना है, अपनी ज़िंदगी को लोगों के लिए। और जुमे के लिए आते हो, बारिश से पहले का मौसम और बारिश के बाद का मौसम बड़ा फ़र्क होता है। बारिश से पहले गर्मी होती है, बारिश होती है, मौसम प्लेजेंट हो जाता है। आप जुमा पढ़ने आते हो, 20-20, 40-40 साल हो गए हैं, जुमा पढ़ने आए, वापस चले गए, ज़िंदगी के मौसम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बारिश का फ़ायदा? जिंदगियां तब्दील होनी चाहिए, जिंदगी का मकसद ठीक होना चाहिए, आपकी डिजाइनिंग का पर्पस आपको पता होना चाहिए, अपने लाइफ के अल्टीमेट गोल्स आपने सेट किए हों। अल्टीमेट गोल क्या लाइफ का? कभी बैग तैयार करके, अपना लगेज तैयार करके बीवी को कहो, माँ को कहो मेरा लगेज तैयार कर दे। माँ पूछे, बीवी पूछे कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। कभी हुआ ऐसे? न्याजी अड्डे पे चले गए, डाइवोर्स डे पे चले गए, किधर जा रहे हो? पता नहीं। पैसे पास हैं, भाई टिकट दे दो, कहाँ की? पता नहीं। कभी हुआ? नहीं हुआ ना। जहां जाना है वहां पर कंफर्म करते हो, प्लान करते हो, जाने के लिए मेरी ये मंजिल है, मैंने इधर जाना है, इतना किराया इकट्ठा करूंगा, इतने दिन का लगेज इकट्ठा करूंगा, ये करूंगा, फिर अपनी मंजिल पे जाऊंगा। जन्नत मंजिल है मेरी, अल्लाह मेरी मंजिल है। अल्लाह को देखना, अल्लाह से मिलना, नबी के सीने से लगना मंजिल है, नबी के हाथों हौज़े कौसर पीना मंजिल है, सहाबा से मुलाकात करनी मंजिल है। लगेज क्या तैयार किया? अपने घर में जाके सोचना रात की तारीकी में कि मेरा लगेज किधर है, मैं कौन से अमाल लेके अपने नबी के साथ मिलूंगा, मैं कौन सा चेहरा लेकर अपने नबी की ज़ियारत करूंगा, मैं कौन सा चेहरा लेकर अबू बकर के कदमों में बैठूंगा। कभी सोचा? अपने रब की ज़ियारत करना जन्नत से भी बड़ा काम, असल गोल लाइफ का अल्लाह की ज़ियारत करना। मैं अपने रब को देखूंगा तो किस हाल में देखूंगा?
میرے اعمال اس قابل ہیں؟ میں اس قابل ہوں؟ اپنے ہیبٹس کو چینج کرو، اپنی روٹین کو بدلو. اور روٹین کیسے بدلی جاتی ہے اور اس کا رزلٹ کیسے آتا ہے؟ جب یہ مسجد بنی تھی پہلے خطبے میں کتنے لوگ تھے؟ یاد ہے آپ کو؟ پہلی نماز پہ کتنے لوگ تھے؟ کبھی تجربہ کرنا، اپنے چھت کے اوپر چاولوں کے چند دانے، دال کے چند ایک دانے نا صبح ٹائم پھینک دینا، کوئی چڑیا نہیں آئے گی. اگلے دن پھر پھینکنا، ایک آدھی چڑیا آئے گی کھا کے چلی جائے گی. اگلے دن پھر پھینکنا. ود ان 1 month آپ کی پوری چھت چڑیوں سے بھری ہوئی ہوگی. عادت، ہیبٹس چینج کرو، سوچ بدلو، لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑو. کمپیٹیبلٹی آپ کی مسجد کے ساتھ ہونی چاہیے، انسانوں کے ساتھ ہونی چاہیے. پیسہ جوڑ رہے، کس کس کے گھر پہ چڑیا آتی ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ. اللہ کی مخلوق کو بلا رہے ہو. یہ تو صرف ایک مثال ہے. اصل پرپز اللہ کے انسانوں کو، اللہ کی مخلوق کو، جس کے لیے اللہ نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہے. اور اللہ چاہتا کیا ہے؟ میرے بندوں کی مدد کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک انسان لوگوں کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. جب تک انسان لوگوں کے کام کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ اس کے کام کرتا رہتا ہے. جب تک لوگوں کو کھانا کھلاتا رہتا ہے اللہ اس کو کھانا کھلاتا رہے گا. جب تک بیماروں کی عیادت کرتا رہے گا اللہ اس کی خیر کرتا رہے گا. لوگوں کے لیے سوچتا رہے گا اللہ تیرے لیے سوچنا شروع کر دے گا. اور جب لوگوں کے لیے سوچنا ختم کر دے گا اللہ کہے گا جاؤ. اللہ. تو آج کے خطبے کا میسج یہ ہے اپنی زندگی کی روٹین کو بدلیے. شروع میں پرابلم ہوگی، شروع میں کوئی چڑیا نہیں آتی، شروع میں کانٹا ڈالتے ہو کوئی مچھلی نہیں آتی، لیکن ہیبٹ ڈیولپ ہوتے ہوتے اکیلا ہی چلا تھا میں جان بے منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا چلا گیا. ہم نے اپنی زندگی میں بہت سے کارواں دیکھے ہیں، پولیٹیکل ہوں یا ریلیجیس ہوں، بنتے ہیں. سٹارٹنگ کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. تو کیا اللہ کو جواب دیتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ آپ کو پتہ ہے بہت بڑا جہاز ایک بنایا تھا ٹائٹینک کے نام سے، کہا تھا خدا بھی اس کو ڈبونا چاہے تو نہیں ڈبو سکتا. ماشاء اللہ اپنے پہلے ہی سفر میں وہ تباہ ہو گیا. وہ ٹائٹینک کس چیز سے تباہ ہوا تھا؟ ایک آئس برگ سے، برف کے ایک تودے سے. اور برف کا ایک تودا کیسے بنتا ہے؟ ایک آئس بال سے. برف کا ایک چھوٹا سا بال ہوتا ہے، وہ کسی ایک جگہ پہ رکتا ہے، اس کے بعد دوسرا بال، تیسرا بال، سارے آپس میں بنتے بنتے اسٹرینتھن ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے ٹائٹینکس کو ڈبا دیتے ہیں. ہم سارے آئس بال ہیں، صرف آپس میں انٹر لنک نہیں ہو رہے. جیسے ہی انسان انسانوں سے مل گئے، مسلمان مسلمانوں سے مل گئے، انٹر لنک ہو گئے، ایسا آئس بال بنیں گے، ایسا آئس برگ بنیں گے کہ کفر کا جتنے ٹائٹینک ہیں ان کو اڑا کے رکھ دیں گے انشاءاللہ. ورتھ اپنی ہے، ورتھ آپ کی ہے، ورتھ میری ہے. میرے پیغمبر کا ایک ایک صحابی اللہ کے فضل سے جنت کا وارث ہے. لیکن جب پورے صحابہ اکٹھے ہوئے تو پوری دنیا کو بدل کے رکھ دیا. میرا رب بھی وہی ہے. میرے رب کی صفات کے اندر کوئی فرق نہیں آیا. یہ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے اس وقت رب زیادہ دیتا تھا اب کم دیتا ہے، اس وقت اللہ زیادہ سنتا تھا اب کم سنتا، کوئی کہہ سکتا ہے؟ اللہ تو ویسے ہی ہے نا. اٹس مین میرے پکارنے کے اندر فرق ہے. مسئلہ میرا ہے، من حرامی تو حجتاں ٹھیر، میری غلطی ہے. میں نے اپنی لائف کو انالائز نہیں کیا کہ میری زندگی کیا ہے، کدھر گیا میری زندگی کا مقصد، تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. کہاں گئے وہ لوگ؟ بلکہ ہم تو ان کو پاگل کہتے ہیں. لیکن آج اللہ کے فضل سے آپ لوگوں نے پورے ملک کے اندر دیکھا الحمدللہ صرف پازیٹیوٹی
اتنی زبردست پازیٹیوٹی ہے آپ کی قوم کے اندر، میری قوم کے اندر، پاکستانی قوم کے اندر، اسلامی قوم کے اندر۔ کس کس نے اپنے گھر سے سامان نکال کے دیا؟ ماشاءاللہ ڈھیروں کے ڈھیر لگ گئے ہیں، ٹرکوں کے ٹرک بھر گئے ہیں۔ کس نے دیے؟ جن کے ساتھ آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یا میرے 10 روپے لے جاؤ، میرے 20 روپے لے جاؤ، میرے 50 روپے لے جاؤ، جتنے بھی دیے ہیں کس کو جانے ہیں پتہ نہیں۔ اور پیارے بھائیو، یہ ہے انسانیت، یہ ہے اسلام۔ اپنی سوچوں کے دائرے کو وسیع کرو، کنویں کے مینڈک نہ بنو، نکلو۔ اللہ نے آپ کو پیدا کس لیے کیا؟ اتنا بڑا نظام اللہ نے کس لیے بنایا؟ صرف انسان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، انسان کو انسان کے ساتھ جوڑنے کے لیے۔ نماز جوڑنا ہے، کہا جڑ کے کھڑے ہو، الگ الگ کھڑے ہوگے، قدم سے قدم نہیں ملاؤ گے دل نہیں ملیں گے، کندھے سے کندھا نہیں ملاؤ گے دل نہیں ملیں گے۔ بڑا ہے، چھوٹا ہے، مزدور ہے، کلف والے پہنے ہیں، دوسرے پہنے ہیں، کرے گا کیا؟ قدم سے قدم، کندھے سے کندھا۔ آپ کی پازیٹیو وائبس اس کی وائبس کے اندر ٹرانسفر کریں گی، انٹریکٹ کریں گی، آپ کا اورا اس کے اورے کے ساتھ کمپیٹیبل ہوگا، محبت بڑھے گی۔ نماز پر تھوڑے سے لوگ آتے ہیں، جمعے پر زیادہ لوگ آتے ہیں، زیادہ لوگوں سے انٹریکشن ہوگی، عید کے اوپر اور زیادہ لوگ آتے ہیں، زیادہ لوگوں سے ملاقات ہوگی، پوری حج کے اوپر پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں، پوری دنیا کے مسائل آپ کے سامنے آئیں گے۔ اسلام نے تو اصول دیے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اسلام کو نماز روزے کے علاوہ کبھی سوچا ہی نہیں۔ میری زندگی کا مقصد کیا؟ مجھے ڈیزائن کیوں کیا گیا اتنی امیزنگ چیز کو؟ اور یاد رکھنا، قیمتی چیز کو سنبھالا جاتا ہے، ضائع نہیں کیا جاتا۔ کبھی ڈسٹ بن کے ساتھ سونے کی انگوٹھی رکھی ہے؟ آپ ہی کا گھر ہے، ڈسٹ بن جہاں پہ پڑی آپ کا گھر ہے نا، میرا گھر ہے۔ کیا ڈسٹ بن کے ساتھ میں نے سونے کی کوئی چیز رکھی ہے؟ یا کھانے پینے کی کوئی چیز واش روم میں رکھی ہے؟ کیا پتہ ہے کون سی چیز کہاں پہ رکھنی ہے؟ قیمتی چیز کو لاکر میں رکھتے ہو۔ تو آپ کی زندگی اتنی عرضہ ہے کہ پوری زندگی گزار دی، اس کو پراپر رکھا ہی نہیں، پراپر یوٹیلائز ہی نہیں کیا، پوری زندگی گزر گئی۔ نقشل کیا لائف کا؟ کیا کیا؟ 4 بچے، 3 بچے، 8 بچے، 10 مرلے، 5 مرلے، 5 کنال، 1 فارم ہاؤس، 2 فارم ہاؤسز، اتنی گاڑیاں۔ دیز آر دا نٹشل۔ یہ زندگی ہے۔ کبھی سوچنا، آج جس کا نام لیتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دولت چھوڑ کے گئے تھے؟ ابو بکر کتنی دولت چھوڑ کے گئے تھے؟ آج کیا ابو بکر سے نفرت کرتے ہو؟ معاذ اللہ۔ نبی اچھا نہیں لگتا؟ معاذ اللہ۔ نبی نے جو چھوڑا تم بھی وہی چھوڑ جاؤ۔ نبی کیا چھوڑ کے گئے؟ علم۔ کتنے لوگوں کو علم ہے؟ اللہ کدھر موجود ہے؟ نہیں پتا۔ اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہیں، جیسے اس کی شان کو لائق ہے، صفات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جہنم کے کتنے ہیں؟ علم ہے۔ کیا کیا نام ہیں ان کے؟ کتنے صحابہ کے نام آتے ہیں؟ جس کو 20 سے زیادہ آتے ہیں، ذرا اپنے دل میں ہاتھ کھڑا کر، دل میں، ویسے فزیکلی نہیں۔ ذرا کبھی جتنا علم ہے نا، جتنا دین سے تعلق ہے، ذرا گھر جا کے کاپی پینسل پکڑ کے یہ جو دوسروں کے اوپر فتوے ہم اتنے لگاتے ہیں نا، وہابی کے نام پہ، سنی کے نام پہ، بریلوی دیوبندی کے نام پہ، اور پوری پولیٹیکل پارٹیز کو وہ اینالائز کرتے ہیں ہم، نواز شریف ٹھیک ہے، عمران خان ٹھیک ہے، فلاں ٹھیک ہے، فلاں ٹھیک ہے، فلاں نے یہ غلط کیا، یہ غلط کیا۔ اٹس اوکے، ہونا چاہیے، معاشرہ ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن کاپی پینسل پکڑ کے انبیاء کے نام لکھنا، کتنے نبیوں کے نام آتے ہیں؟ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنا، انہیں کہنا صحاباز نیم لکھو، کتنے صحاباز کا نام آئے گا؟ کون سا صحابی ہے جس نے دجال کو دیکھا تھا؟ کون سا صحابی ہے جو جبریل کی شکل کا تھا، جس کی شکل میں جبریل آتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام؟ پتہ ہے؟
یہ دیندار ہیں، یہ مسجد کے نمازی ہیں. بڑی معذرت سے میں نے پہلے عرض کیا تھا، ایک روٹین کا خطبہ نہیں. اگر حالت نہ بدلی دل کی، جمعے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مسئلے مسائل ابتسام بھائی سنائیں گے آپ کو انشاءاللہ. آج میں نے آپ کی زندگی کا رخ کو بدلنا ہے، آپ کی سوچ کے دھاروں کو بدلنا ہے، آپ کی لائف کے ڈائریکشن کو بدلنا ہے. کتنے نبیوں کے نام آتے ہیں، کتنی صحابیات کے نام آتے ہیں، کتنے کھانے کے اوپر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے اسلامی جنگوں کا تذکرہ کیا ہو، ڈائلاگز کیے ہو اپنے بچوں سے کہ بدر میں اسٹریٹجی کیا تھی، احد میں کیا تھی، خندق میں کیا تھی. آج ہماری لائف کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، آج دشمن کو گرانا کیسے گرانا ہے، کبھی ڈسکس کیا. ہمارے 4 مینٹورز ہیں، آخری وقت آ رہا ہے لیکن دھیان سے سن لیں. 4 مینٹورز ہیں جن سے ہم سیکھتے ہیں. سب سے پہلے پیرنٹس، دوسرا مینٹور ہمارے ٹیچرز، تیسرا مینٹور ہماری سوسائٹی، چوتھا مینٹور ہمارا مولوی. آپ گھر میں تھے، آپ کے مینٹور پیرنٹس نے کیا کہا، او بچوں پڑھ لو، جو پڑھے گا اچھی نوکری مل جائے گی، دنیا سلام کرے گی، پڑھائی کر پڑھائی. آپ کے مینٹور نے آپ کی بائی ڈیفالٹ سیٹنگ یہ بنا دی کہ تم نے پڑھائی کرنی ہے اور ارننگ کرنی. جب دوسرے مینٹور کے بعد اسکول میں گیا، ٹیچرز بھی کیا کہتے ہیں، یہ فرنٹ بینچز بڑے اچھے ہیں، بیک بینچز میرے جیسے جو ہیں نا، تنو نوکری نہیں لبنی، اچھا پڑھ لو. یہ ہمارے ٹیچرز کہتے تھے کالجز یونیورسٹیز کے اندر. جو پڑھ لے گا اچھی جاب ملے گی، اچھی نوکری، اچھی چھوکری، یہی کرائٹیریا ہے نا. تیسرے مینٹور کے پاس آپ کا وہ پختہ ہو گیا کہ ہاں کمانا ہے، پیسے لینے ہیں، عزت، نوکری، سب کچھ اسی میں ہے. جب سوسائٹی میں گئے، سوسائٹی میں آپ کے سٹیٹس کو دیکھ کے لوگ نے آپ کو سلام کیا، آپ کے پروٹوکول کو دیکھ کے لوگوں نے سلام کیا. آپ پختہ ہو گئے کہ مقصد یہی ہے، پیسے کمانا ہے اور سٹیٹس بنانا ہے. اور راسا چوتھا مینٹور مولوی بیچارہ، مولوی نے کہنا جناب اپنے صدقات زکوٰۃ اس مدرسہ کو دیں، یہ یتیموں کے بچے بیٹھے ہیں، یہ بچے صدقے کھائیں گے، آپ کی خیرات کھائیں گے. ان کا مینٹل لیول بی مار کے رکھ دیتے ہیں ان کا، اللہ کی قسم. اور اسی سوچ کو پروان چڑھایا. آپ نے کہا چوتھا مینٹور مولوی، وہ بھی پیسے ہی مانگ رہا ہے، پیسے کے گرد پوری زندگی دوڑے گی. تو پھر یہی ملے گا جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا بھائیو. مینٹورز کو تبدیل کر دو. میرا مینٹور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مینٹور ابو بکر، میرے مینٹور سیدنا عمر، میرے مینٹور سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا معاویہ، یہ میرے مینٹورز ہیں. ان کو مسجد تک قید نہ کرو، کتابوں تک مقید نہ کرو، لے کے آؤ. بیٹا پیسے کی کوئی بات نہیں، نماز نہ چھوڑی. بیٹا جو مرضی پڑھ، لوگوں کو آگے دعوت دینی ہے. بیٹا جو مرضی گھر بنا، لیکن جب کوئی فقیر آئے، کوئی ضرورت مند آئے تو اپنا گھر بھی اس کو دے دی. یہ باتیں صرف سننے کے لیے اچھی ہیں. انصار جب مہاجر آئے، انصار نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، گھر کا پورا سامان دے دیا، آدھا سامان دے دیا، اتنی اشرفیاں دے دی. سننے کے لیے، دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. جب اعلان ہوتا ہے کون شخص ہے جس نے اپنے والیٹ کا سب سے بڑا نوٹ اللہ کے راستے میں دیا ہو. ان چاروں مینٹورز نے ہمیں سکھایا ہی نہیں. میں نے سیکھا نہیں، سکھایا ہی نہیں. میں امید کرتا ہوں آج کے خطبے کے بعد بارش کی طرح آپ کے دلوں کے موسم بدلنے چاہیے، آپ کے گھر کی لائف سٹائل چینج ہونا چاہیے. ایک چھوٹا سا اگر آج رات کا کھانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر کے اندر کھائیں تو کون سا کمرہ ہے جہاں پر بٹھا کے اللہ کے نبی کو کھانا کھلاؤ؟ سوچ لیں. دوسروں پر تنقید کرنا بڑی آسان ہے.
میرے گھر میں کون سا کمرہ ہے جہاں پہ تصویر نہیں ہے جو سنت کے مطابق؟ کون سی کرسی ایسی ہے، کون سا بستر ایسا ہے جو پیغمبر کے شایان شان ہو؟ کیا میرا چہرہ شایان شان ہے، میں ویلکم کر لوں گا؟ کوئی چکر نہیں ہے، سوچنا ہے۔ اور آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک شخص شدید اندھیرے میں سائٹ پر گڑے ہیں، اندھیرا ہے، وہ بندہ جا رہا ہے، کانٹے بھی ہیں، گڑے بھی ہیں، بوم بھی ہیں، سپوز مائنز بھی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں سارا کچھ، ادھر گڑا ہے، ادھر بوم ہے، ادھر کانٹا ہے۔ وہ شخص جو اندھیرے میں موو کر رہا ہے، آپ کیا کریں گے؟ او بھائی رائٹ پہ ہو جا، اور قدم ادھر نہیں ادھر رکھ، اور ادھر نہیں جا، تھوڑا ایک قدم پیچھے آ، واپس جا، رائٹ ٹرن کر، لیفٹ کر، ہاں اب نکل گیا، اب اگلی پرابلم، اگلا گڑا، ایسے گائیڈ کریں گے یقیناً۔ اس کی بجائے ایک اور کام بھی ہے، آپ ایک دیا جلا دیں، وہ جو اندھیرے میں ہے اس کو ساری پرابلم نظر آ جائے۔ ہم لوگ چیختے ہیں، مولوی بیچارہ چیختا ہے نا، وہ نماز پڑھا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، چیخ رہا ہے، لیکن دیا نہیں جلا رہا۔ دیا جلا دو گے اس کو خود ساری پرابلم نظر آ جائیں گی۔ جتنے لوگ آپ آج تشریف لائے ہیں سارے کے سارے پرومس کرتے ہیں کہ ایک دیا آپ کے 5 فٹ 6 انچ کا، 6 فٹ کا، 7 فٹ کا ایک دیا روشن کریں گے انشاءاللہ اپنی فیملی کے لیے۔ چیخنا نہیں ہے، چلانا نہیں ہے، کیونکہ جہاں تک ہماری بچے پہنچ چکے ہیں نا، چیخ چلا کے واپس نہیں آئیں گے۔ روشنی کر دو، ویژن کلیئر کر دو، ان کا لائف کا مقصد، لائف کا گول سیٹ کر دو، بچوں کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ بچے غلط رستے پر نہیں جائیں گے، بیٹی غلط رستے پر نہیں جائیں گی۔ اپنے حصے کا دیا جلانا ہے انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھ کر میں مسلمان ہوا ہوں۔ آپ کا کلمہ کیا ہے جی؟ یہی ہے، سیم ہے، تو رسپانسبلٹی ڈیفرنٹ کیسے ہو گئی؟ میں نے ممبر پہ کھڑا ہونا ہے، آپ نے آگے بیٹھنا ہے۔ اللہ آپ سب کو ممبروں پہ کھڑا کرے، ارادہ کریں گے انشاءاللہ، اپنی کوالٹیز بنائیں نا۔ یہ تو اللہ کی توفیق ہے نا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی قسم ککھ نہیں ہے، ککھ بھی بڑی چیز ہوتا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن کل قیامت کے دن انشاءاللہ یہ سارے دیے جو روشن ہوں گے اور آگے روشن جلائیں گے انشاءاللہ، کل قیامت کے دن میرے اور میرے استادوں کے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ۔ میرے لیے کریں گے اتنا؟ اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو برکت دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ انسان جب کوئی کام کرنا چاہے نا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، نہ اس کو کوئی کچھ کر سکتا۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ جتنے بھائی تشریف لائے ہیں، بزرگ تشریف لائے ہیں، بچے تشریف لائے ہیں، میں آپ سب سے اللہ کے لیے پیار کرتا ہوں، ایمانداری سے بتا رہا ہوں، ممبر پہ کھڑا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ آپ کچھ کر سکتے ہیں میرا؟ آپ نہ کریں، لیکن میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ آپ روک سکتے ہیں مجھے؟ میرے دل سے پیار کو نکال سکتے ہیں؟ کیونکہ میں نے یہ کام کرنا تو میں نے کرنا ہے۔ آپ سارے مل کے بھی مجھے نہیں روک سکتے، مجھے اچھا لگتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے لگتے ہیں نا، ساری دنیا مل کے نبی کی محبت نکال لیتی ہے، مارا جائیں گے نبی کی محبت نہیں نکلے گی۔ تو انسانوں سے پیار کرنا شروع کر دو،
میں اس لیے پیار نہیں کرتا ہوں کہ آپ بھی مجھ سے پیار کریں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے پیار کرتے ہیں, ہمارا نبی ہے, ہم وہ جو کہے ٹھیک ہے, جیسے بھی ہیں سب سے اچھے ہیں. تو لوگوں کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں گے انشاءاللہ. ایک آخری مثال لے کے, کیونکہ مجھے تھوڑا سا ٹائم بتایا کہ 35 منٹ پہ اپنا جماعت کھڑی کرنی ہے. آپ سے اگر ایک سوال پوچھ لوں, آپ سے ایک سوال پوچھوں, آپ سے, مجھے بھوک بہت لگی ہے, کھانا کھلا دیں گے؟ اپنے گھر میں لے جا کے کھانا کھلا دیں گے؟ کیا اہتمام کریں گے؟ جو میں کہوں گا. اپروکسیمیٹلی کتنا خرچہ آ جائے گا ایک ٹائم کے کھانے کا؟ اچھا کھانا کھلائیں تو وہ 1000 تک. تو مجھے کھلا دیں گے آپ کھلا دیں گے؟ جو بھائی نہیں کھلا سکتا مجھے کھانا, ابھی میں کسی کو بھی کہوں یار مجھے کھانا کھلا دو, 1500 روپیہ تو خرچ کر ہی لیں گے یار. مولوی صاحب آیا, چلو جمعہ پڑھایا, ڈازور لایا, روٹی کھوا دیے. اور بھائیو, ہر بندہ ایک وقت کا کھانا سیلاب زدگان کے لیے دے رہا. ایک کھانا, گھر نہیں دے سکتے, ایک وقت کا کھانا. میں سب کی طرف تو نہیں جا رہا ہوں نا, میں ویسے جہاں پہ جمعہ پڑھاتا ہوں میں کھانا بھی نہیں کھاتا, یہاں پہ بھی نہیں کھاؤں گا انشاءاللہ. تو ہم کر سکتے ہیں اتنا اپنے ان بھائیوں کے لیے, تو کریں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو عزت دے, اللہ آپ کو برکت دے, اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے. میرے لیے بھی دعا کر دیں. پچھلے دنوں پہلے ہارٹ پرابلم ہو گئی تھی, بعد میں ایکسیڈنٹ ہو گیا, یہ 5 ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں. اللہ کا شکر ہے آج ہی فری, تھوڑا سا بہتر ہوا تھا. تو حکم ہوا کہ یہاں پہ جمعہ پڑھانا ہے. پتہ نہیں بس جمعہ کیسا رہا کیسا نہیں رہا, اب یہ آپ کے اوپر ہے. اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں یا جیسے بھی کرتے ہیں. جو باتیں عرض کی ہیں اللہ کے لیے کی ہیں, اپنے دل کے اندر ان ساری باتوں کو سما کے سارے دیے بن جائیں. سارے کے سارے خطیب ہیں انشاءاللہ. اس مسجد کے بنانے والوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اللہ تعالی ہماری زندگی کو کسی پازیٹیو ڈائریکشن کے اندر لگا دے, زندگی کا گول اللہ سیٹ کر دے, زندگی کے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت, جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. اور سیلاب زدگان کے لیے اس بہترین قوم کو مبارکباد, اس نے بہت تعاون کیا ہے, اللہ اور بھی تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام.